حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہے، اور انشاءاللہ ان کی کیا جرت ہے، ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، ہمیں تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہے، ڈر ان کو ہے جو ملک سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور دیکھو یار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سب کی آ گئی، آئیں کہ نہیں آئیں؟ ہیں جی، کسی کی ہتھکڑیاں آئیں پاناما کیس کے نام پر، کسی کی وہ جیلیں آ گئیں جناب گھڑی چوری پر، ہمیں آئی ہیں مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہے، ان سے پوچھو تو وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہماری توبہ، آئندہ کے بعد ہم نے یہ جماعت بھی چھوڑی اور جناب یہ بھی چھوڑا اور وہ بھی چھوڑا، ہم بھی جیلوں سے آئے ہیں لیکن وہاں کیا کر آئے ہیں، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا بھائی۔ امام سجاد کو بھی بیڑیاں پہنائی گئیں ہیں جی، امام موسیٰ کاظم نے بھی پہنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پہنی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی پہنی ہے ہیں جی، یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو بھی جیل میں لے کر جایا گیا ہے، غازی علم الدین بھی گیا ہے، ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو قسمت کی بات ہے ہیں جی، یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جیلیں بڑی پڑی ہیں، ہمارے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے، ہمارے بعد بھی موجود ہیں اور سب کچھ موجود ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس عشق میں گئے ہیں وہ عشق ہے من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، من دار بلا اشرا چون تخت شہید آنم، اللہ جو ہم عاشق از دار میندیشم۔ ہاں، ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تختہ دار دکھاتے ہو، ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چلتی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر مقام تنعیم پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے انہوں نے پوچھا، ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت، کس طرح سے، کس لحاظ سے حضور کی عزت کا پرواہ کی ہے، ایک ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لٹکانے لگے، یہاں علماء کون ہے جی؟ یہ سارا واقعہ جو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا، یہ آپ نے سنانا ہے، جو یہاں جناب علماء مسجد کے علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد اور پھر ان کو کیسے لے کر جائے۔ میں ساری شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے، اور بدر کے بعد یہ 3 صحابہ آ گئے ہاتھ، حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا جی پورے اہل مکہ کو جمع کیا، آؤ آج بدلہ لینے کے لیے، بدر والوں کا بدلہ لیں گے ایک حضور کے غلام سے۔ وہ جناب تیر بھی لے آئے، برچھے بھی لے آئے، کینچیاں بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سارا کچھ جب لے آئے نا، سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا۔ تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تو جلدی میں پڑھے، جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ہاں کیا بات ہے، کوئی جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں، صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں، یہ ہے اصل۔ اب یہ اس کا معنی یہ ہے، حضرت خبیب بن عدی جب جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب تو کہا کہ میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کی آخری 2 نفل ہیں، میں جناب بڑے رب سے اپنی طویل باتیں کروں، اپنی بڑی لمبی باتیں کروں، لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازیں لمبی کر رہا ہے۔ ہاں، ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے، کہا میں اس ڈر سے لمبے نفل نہیں پڑھے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آ جائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنعیم پر بڑا لمبا، اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینچیوں سے کاٹنا شروع کیا، کسی نے نیزے مارنے، کسی نے بھالے مارنے شروع کیے، اب کٹ گیا نا تو اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے۔ تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کہا کمینے کیا بات کرتا ہے، خبیب مقام تنعیم پر کھڑا جسم کٹوا رہا ہے، پھانسی پہ لٹک رہا ہے، لیکن خبیب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں چلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے۔ یہ ہے ناموس رسالت، یہ ہے ناموس رسالت۔ اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی چند ریوڑیاں ہیں اور جناب یہ نا امت کا ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے، ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، خلافت انہوں نے توڑ لی،
سب کچھ جدید اور قدیم ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ اقبال کہہ کے گیا ہے, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لیکن بچے لگ دو, اے نہیں ہو سکتا, اے نہیں ہو سکتا. کائنات جتنا بھی گناہگار مسلمان ہوئے, جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے, وہ اپنی عبادات اعمال تو جتنا بھی جناب تھلے آ رہی ہوئے, لیکن ایک گل ہے اس دے سامنے جدو بھی اس دے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بات آئے گی تو پھر وہ آ کے کہے گا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا. اور اس دی مثال موجود ہے, اس دی مثال ہے میں نہیں, اے امت دا رشتہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال نہیں ٹوٹ سکتا. مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا, خطاکار ضرور ہو سکتا, عبادات کم ہو سکتیاں, جناب سب کچھ کر سکتا, لیکن اپنے نبی نال غداری نہیں کر سکتا. ہاں اے مسلمان کی شان ہے. 1400 سال ہو گئے اے سلسلہ چلتا آ رہا. حضرت غازی علم الدین نے جس راجپال ملون نو ماریا سی نا, اس نو جدو ہو گیا اس کی کتاب دا مسئلہ سی نا, اصل تا جڑی انہیں گندی کتاب سی انہیں چھاپی سی, انہوں نے کیا سی یہ کتاب پھر چھاپیں گے, مسئلے کی سمجھ دین راجپال نو مار دیتا تے کتاب پھر اسی چھاپیں گے. ہو تے ایک مسلمان نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال, فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارت, بالکل سادہ جا مسلمان, دھوتی پائی ہوئی, بالکل جناب سادہ جا مسلمان, وہ این لکھاں دے مجمع چ نا ہندوؤں دے مجمع سٹیج ہوتے چڑھ گیا. جس طرح میں تقریر کر رہا, انہیں این کر کے نا مائک پکڑ لیا, انہیں کہا لالےو, اے ہندوؤں لالے کہنے, انہیں کہا لالےو تسی کی کہندے ہو کہ تسی وہ گندی کتاب پھر چھاپو گے, تے لے چھاپو پھر تسی. ایک گل یاد رکھنا, اساں علم الدین دفن کیتا, جس خنجر نہ ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ساڑھے آن دا مول پہ گیا, بس اتنی گل ہے کہ حضور دی امت حضور نال پیار کرنا شروع کر دے اور انے واہ کرنا شروع کر دے. کوئی گل سنائے حضور دی محبت دی تو انہوں کا واہ 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 مزہ آ گیا. کوئی جناب دائیں بائیں دی گل کرے تو انہوں آکھے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پسا ملا. ہاں اسی تے اتنا کچھ جان دیاں. اور علامہ محمد اقبال, علامہ اقبال نو ایک کلک کے دو گلان اکٹھیاں کر دے ماں. حضرت مجدد الفسانی آپ جی ٹکر ہوئی دو بادشاہاں نال, اکبر نال اور جہانگیر نال. حضرت مجدد الفسانی نال ضد پکڑ لی جہانگیر نے, انہیں کہا یار اس بابے نو کسے طریقے نال جھکاؤ, اس بابے نو کسے طریقے نال جھکاؤ, بس میں اس نو جھکانا چاہنا. انہوں نے جناب ایک کھڑکی بنائی, سامنے جہانگیر نو بٹھا دیتا کہ ایتھے جدو داخل ہون گے اس کھڑکی چوں تو حضرت مجدد الفسانی سر جھکا کے داخل ہون گے نا, لیکن قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہیں جی حضرت مجدد الفسانی نے جدو سامنے کھڑکی دے لے آیا گیا نا, تے آئے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہے کہ پڑھائے نہیں جاتے. حضرت مجدد الفسانی نے جدو سامنے دیکھا بھئی او جہانگیر بیٹھا اور یہ مینوں جھکانا چاہتا کسے نہ کسے طریقے نال, اور مسلمان دا سر رب تو علاوہ کسے نہیں جھکدا. ہاں اور حضرت مجدد الفسانی جدو سامنے کھڑکی دے لے آئے گا نا تو انہیں کہا بابا ہون تو سر جھکائے گا نا. حضرت مجدد پاک نے پہلے لت داخل کر دی تھی اس طرح کر کے, تو انہیں کہا اے بڑا ضدی بابا اے سر نہیں جھکائے گا. آپ نے پہلے اس کھڑکی کو لتاں داخل کر دیتی ہیں. انہیں کیا بابے دا علاج کر دیا, انہیں دہلی دے اندر سارے جناب دائیں بائیں اعلان کیتا بھئی جڑے تگڑے پہلوان انہوں سارے کل جناب حاضر ہو جان تے مجدد پاک نو بھی جناب سامنے پیش کیتا جاوے. تے حضرت مجدد پاک دیاں آپ دیاں زلفاں سن, بڑیاں خوبصورت زلفاں سن, تے 60 پہلوان آ گئے. حضرت مجدد پاک دی زلفاں نہ 60 پہلوان لٹک گئے. اے لکھیا ہوا مکتوبات شریف چ لکھیا ہوا حضرت مجدد الفسانی دی سیرت وچ لکھیا بھئی 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی دی زلفاں نال. لوگ پوچھن گے اے کیویں ممکن ہے؟ میں کہا تو اے دس بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے, ہاں جی پوری حکومت بھی کام رہی ہوئے, تے ختم نبوت دی شکاں بھی بحال کروا کے آوے, تے استعفیٰ بھی لے کے آوے, اے اسی طرح ہی ممکن ہے. اے اس طرح ممکن ہے کہ اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. ہاں اے اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا, اے اسلام دا اپنا اعجاز ہے.
ہاں جدو قیادت بھی ساری جیل ہوے بندہ بھی اگے کوئی نہ ہوے تو وزیر آباد تک سارا کفر الٹ کے رکھ دے اسی طرح ہی ہے. ہاں اے جناب اس کو نہیں سمجھ آ سکتی, اے انہوں ہی سمجھ آ سکتی جڑا عشق دیا رمضان جاندا. حضرت مجدد الفسانی دے جناب الفا مبارک نہ 60 پہلوان لٹکے لیکن آپ دا سر جھکا نہیں سکے. ایک گل ایتھے رک گئی. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نو ایک کلک سی ایک جرمن جناب مجذوب ہے, انہوں دا بہت بڑا فلسفی ہے جس دا نام نیتشے وے. اس دے بارے ایک کلک سی کہ وہ لا تک تا پہنچا. جدو انہیں لا کیتا اور بناب بڑے روحانی وارداتاں ہوئی اس تے انہیں بڑی محنت کی تھی, لا تک پہنچا, انہیں ہر شے دا انکار کر دیتا, الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا. اور لا تک پہنچ کے پھنس گیا, الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا. اور جناب اس تے روحانی وارداتاں ہوئی, قلبی وارداتاں ہوئی, وہ پھنس گیا, آگے نہیں جا سکیا. وہ اس سے حالیت تک دنیا تو مر گیا, ہلاک ہو گیا. حضرت ڈاکٹر اقبال نو بڑا کلک سی کہ یار کدی کہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چاہتا نا تے آپ نے اس دا ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال نے اظہار بھی کیتا کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا کہ کاش اے جناب جڑا فرنگی مجذوب ہے نا اے حضرت مجدد الفسانی دے زمانے چاہتا کہ آپ نے اس کو الا اللہ تک پہنچا دینا سی. لیکن اقبال دا اے عقیدہ اس وقت تک سی جدو اقبال سرہند نہیں گیا, حضرت مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا. لیکن جدو قبر تے گیا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, 60 پہلوانہ لی انہیں گل کر دیتی اگے کہندا اور اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. علامہ اقبال جدو حضرت مجدد پاک دی قبر تو ہو کے باہر نکلیا نا تو پھر اقبال کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اس دی وجہ ہے کہ لوگ مجھے داتا صاحب جا کے کی ملنا, میں کہا اقبال کو پوچھ کہ ساری زندگی پڑھتا رہا, مجدد صاحب کو جا کے ہوں تو عید سمجھ آئی. خود کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہندا جی اج او جناب نیتشے میرے سامنے موجود ہونا نا تے مینوں حضرت مجدد الفسانی نے توحید دے او اسرار و رموز دیتے کہ میں بھی اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی بھئی اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ہے. اور بس حضور دے غلامہ دی شان ہی نرالی, جتوں شروع کرو گے جتھے تک لے جاؤ گے اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. ہاں کائنات جتھے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا نا آگے حضور دی ذات کھڑی, جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا. اے حدیث پاک مجاہدہ واسطے آخری بات مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت والے دن جنہاں میری امت جہاد کیتا نا باقاعدہ قتال کیتا, اے گل مجاہدہ واسطے سن کے جناب آشش کر اٹھتا اندر. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میری امت قتال کیتا مجاہد ہوئے جہاد کیتا, فرمایا قیامت والے دن انہاں اپنے ہتھیار برہنہ کر کے اپنے کندھے ہوتے رکھے ہون گے, اس طرح کر کے موڑے ہوتے رکھے ہون گے. ذرا ان منظر دیکھو, جس خنجر نال علم الدین نے راجپال نو ماریا ہو علم الدین نے ایسے رکھا ہوئے گا. ہاں جی, جس خنجر نال غازی عامر عبد الرحمن نے اس ملعون نو ماریا سی وہ خنجر ایسے رکھا ہوئے گا برہنہ کر کے, دستے چ پا کے نہیں برہنہ کر کے. اگے بڑی عجیب گل ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میری امت جنہوں نے قتال کیتا برہنہ رکھے ہون گے تے ایس ایم جی نال یا AK-47 نال غازی ممتاز قادری وہ بھی ایتھے رکھی ہونی نا. حضور نے فرمایا جس ہتھیار نال قتال کیتا, حضور نے نہیں فرمایا تلوار, حضور نے فرمایا میری امت دے جس مجاہد نے جس ہتھیار نال قتال کیتا قیامت والے دن انہاں اپنے موڈے ہتھیار برہنہ کر کے رکھی ہون گیاں اور وہ آ رہے ہون گے کس شان نہ آ رہے ہون گے کہ سنو. حضور نے فرمایا اگر اولو العزم انبیاء بھی رستے چاہ جان گے تے او کہن گے سانو رستہ دے دیو اسی حضور تک جانا, تے انہاں نو رستہ دین تے او مجبور ہو جان گے. میرے آقا نے فرمایا بھئی او سامنے جدو این جمگٹھا لگیا ہوئے گا نا قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے حضور دے گرد. ہیں جی اسی بھی پھنس گئے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں,
تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. اور سارے جمع ہون گے حضور دے گرد تے او آ رہے ہون گے اس شان نال او کہن گے جناب سانو رستہ دیو اسا حضور تک جانا تے سارے رستہ چھوڑ دیں گے او حضور تک چلے جان گے.